الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی، خیر اور خدمت انسانیت، مخلوق سے محبت اور جتنے اچھے کام ہیں نیکی والے اور تقوی والے، ان میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، تعاون کرو ایک دوسرے سے۔ تو اسی آیت پر تصوف کی بنیاد ہے۔ تصوف نام ہے رب کی مخلوق کی خدمت کرنے والے ادارے کا۔ صوفیاء کا یہی طریقہ اور چلن رہا ہے، چونکہ ہم صوفیاء کو فالو کرتے ہیں اور صوفیزم کے چاہنے والے ہیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صوفیاء کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بزرگی کیا ہے، فقیری کسے کہتے ہیں؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ فقیری بسجادہ و تلک نیست، فقیری بجز خدمت خلق نیست۔ درویشی اور فقیری، جس کو ہمارے ہاں فقیری درویشی بولتے ہیں، درویشی بسجادہ و تلک نیست، درویشی کسی مخصوص لباس کو پہن لینے کا نام نہیں ہوتا، مخصوص وضع اور قطع کو اختیار کر لینے کا نام درویشی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ذاتی عمل ہوتا ہے اپنے شیخ کی اتباع میں۔ درویشی اصل میں رب کی مخلوق سے پیار کرنے کا نام ہے۔ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہ اصل میں درویش ہے، یہ ہے درویشی۔ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد کریم اب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 400 ابدال سے ملا۔ ابدال تصوف میں ایک عہدہ ہوتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں، ایک ہستی ہوتی ہے اولیاء میں جسے ابدال کہا جاتا ہے، یہ اونچا مرتبہ ہوتا ہے اولیاء میں سے، ان کی ڈگری بلند ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 400 ابدال سے ملاقات کی، میں نے ان سے ملا اور ایک ہی سوال کیا کہ درویشی کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ 400 نے ایک ہی جواب دیا کہ درویشی رب کی مخلوق سے پیار کرنے کا نام ہے۔
تو یہ ہے درویشی۔ تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر جب یہ درویش خانہ بنایا تو درویش خانے میں سب سے پہلے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، تو لنگر خانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے ساتھ یہاں ہمارے علاقے میں صاف پانی نہیں ہے، زمینی پانی صاف نہیں ہے، تو ہم نے صاف پانی کا ایک خوبصورت اور بہترین نظام یہاں پر لگایا، اور پانی زمین سے نکال کر اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس میں سے جو را مٹیریل ہوتا ہے وہ الگ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو منرلز ہوتے ہیں وہ ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پورے پلانٹ سے، جو فلٹریشن پلانٹ ہے، اس سے پانی فری عوام الناس کو، لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ ایک پورا الگ پلانٹ ہے، اس کا الگ ایک ملازم ہے جو اس کو رن کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اور ایک وہ نظام بنایا گیا۔ اور اس کے بعد تیسرا قدم ہم نے یہاں اٹھایا کہ ادویات کے لیے ہمارے پاس ہم نے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری یہاں بنائی مسجد کے اندر، اور اس ڈسپینسری میں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر بنیادی طبی سہولیات دی جاتی ہیں، جس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، ابتدائی طبی امداد وہ دی جاتی ہے۔ اور جو بڑے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ماہانہ، سہ ماہی، شش ماہی کیمپس لگتے ہیں، جس میں ڈاکٹر آتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو پھر وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج ہم نے ایک اور سنگ میل کو عبور کیا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر طیب صاحب محمدی ہاسپٹل لاہور سے، ان کے معاونت سے اور کچھ اور دوستوں کے معاونت سے ہم نے یہاں پر ایک لیب کا افتتاح کیا، جس پر بنیادی بیماریوں کے لیبارٹری ٹیسٹ اب یہاں پر کیے جائیں گے اور ان کی سہولت میسر ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ معاونت کرتے ہیں، اور اب ہمارا اگلا قدم یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہاسپٹل بنائیں، چھوٹا سا ایک خوبصورت اور بہترین ہاسپٹل جو بنیادی ضروریات سے مزین اور لیس ہو، وہ ہمارا اگلا قدم ہے۔ تو اس تمام پروسیس میں ہمارے دوست، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ رہے، اور ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب لوگ یہ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو مسجد بنی ہے، شاید باہر سے کسی نے اس میں کوئی ملک ہے جو اس میں ڈونیٹ کرتا رہا ہے، تو یہاں ڈونیشن ہوئی ہے۔ الحمدللہ کسی ملک نے، کسی ادارے نے، کسی قوم نے، کسی بندے نے یہاں پر ڈونیشن نہیں دی۔ ہم نے کسی سے کبھی مسجد کے لیے کوئی پیسہ نہیں مانگا آج تک۔ یہ سارا پیسہ میں نے اپنی جیب سے لگایا، اور یہ راز بھی آپ پر کھول دینا چاہتا ہوں کہ اس مسجد پر 19% پیسہ میرا لگا ہے ذاتی، 10% پیسہ لوگوں کا ہے، ان میں سے باہر کے لوگ بھی ہیں، پاکستان کے لوگ بھی ہیں، مگر ان کا حصہ تقریباً 10% ہے۔ 90% پیسہ میرا اپنا لگا ہے ذاتی۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ یہاں کسی کو گرانٹ ملی ہے یا کسی نے ایڈ دی، یہ سب مدینہ شریف سے ہوتا ہے۔ اور وہ 10% بھی ہم نے اس لیے لے لیا کہ بھئی یہ محبت سے شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں۔ تو پہلے آگ جلانی پڑتی ہے، پروانے بعد میں جلتے ہیں۔ یہ آگ ہم نے خود جلائی تھی، عشق رسول کی شمع ہم نے خود جلائی تھی، پھر پروانے آنے لگے۔ پھر جو یہ پانی کا سسٹم لگا، یہ بھی لوگوں کے دوستوں کے تعاون سے لگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں نیدرلینڈ کے، یہ انہوں نے لگوایا۔ یہ جو ہاسپٹل ہے، ڈسپینسری،
یہ یو کے ایک دوست ہیں، انہوں نے بنوایا تھا۔ اب جس نے جو کیا ہے اس کا نام لیں گے آپ۔ مسجد میں کسی نے کوئی ایڈ نہیں دی، یہ ہم نے ہی دیا اپنا خون پسینہ۔ اور میں نے جب مسجد شروع کی تھی نا تو میں نے یہ عہد کیا تھا اپنے دوستوں سے، یہ شیئر بھی کیا تھا کہ اگر مجھے اپنا بلڈ بیچنا پڑا تو وہ بیچ کر بھی میں مسجد پر لگاؤں گا اور اسے بناؤں گا۔ ایک جذبہ تھا میرے اندر اور اب بھی ہے۔ اب یہ ہمارا کام پھیلتا جا رہا ہے۔ میں نے ایک ادارہ بھی بنا رکھا ہے جس میں بچیوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ یہ کام بہت پھیل چکا ہے اور اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، تو اس کے لیے بعض اوقات ہمیں تھوڑی سی مشکلات اب ہونے لگی ہیں۔ تو اب میں آپ سے، ہم چونکہ پبلک فگر ہوتے ہیں، سب آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اب میرا ارادہ ہے کہ میں خود کچھ چھوٹا موٹا بزنس کروں، کیونکہ ہم مانگتے تو ہیں نہیں، تو اس سے یہ مسجد کا، یہ ڈسپینسری کا یہ خرچہ یہ چلے۔ تو اس کے لیے ہم نے 2-3 بزنس کیے ہیں۔ ابھی ان سے کوئی اتنی خاطر خواہ آمدن تو نہیں ہوتی، مگر یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ ان سے اتنی آمدن ہو کہ یہ جو نظام ہے یہ خود بخود چلنے لگے اور ہم فری ہو جائیں اور پرسکون ہو جائیں کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا ہے۔ اب ہمارا ارادہ ہے، ایم ہے کہ یہ آٹومیٹک ہو جائے، یعنی یہ اپنی مدد آپ کے تحت چلتا رہے۔ یہاں نہ کوئی غلہ ہے، نہ کوئی ہماری پرچی ہے، نہ کوئی ہم کوئی لیتے دیتے ہیں، ہمارا ایسا کوئی نظام نہیں ہے الحمدللہ۔ تو دوست ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اللہ ان کو اجر دے۔ اب جو یہ چلتا ہے نا، اب جو چل رہا ہے یہ سارا تعاون پہ ہی چلتا ہے۔ میرا حصہ اس میں آپ کہہ لیں کہ 50%، بنانے میں 19% میرا حصہ ہے، چلانے میں 50% میرا ہے، 50% لوگ دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو 50% ہے وہ بھی بزنس سے آیا کرے اور یہ خود بخود چلنے لگے۔ میں جو 50% دیتا ہوں وہ میں ختم کر، وہ بزنس سے آئے اور اس کو چلائے۔ جو لوگ دیتے ہیں وہ تو دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے لیے آج ایک اچھا دن تھا۔ ہم نے ایک ٹارگٹ کو اچیو کیا کہ ہم یہاں یہ لگانے میں کامیاب ہوئے، یہ جو ڈاکٹر طیب صاحب لے کر آئے، تو ہمارے لیے ایک اچھا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ ہمیں دوائیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اور بھی ہمارے ایک ڈاکٹر اخلاق صاحب ہیں یو کے سے، وہ پچھلے دنوں وزٹ پہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی ہماری ڈسپینسری کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ ابھی ہم اپنے دوستوں سے بہت کام لیں گے ہاسپٹل بنانے کے لیے۔ ہم سب دوست ہمارے جتنے بھی یورپ میں، گلف میں، یو کے میں، یو اے ای میں، یہاں بھی رہتے ہیں، USA میں، ہم ان سے اب تعاون کروائیں گے اور ہاسپٹل بنائیں گے یہاں پر، جس میں انشاءاللہ علاج معالجے کی سہولیات ہوں گی اور ہم بنا کر چھوڑیں گے اسے۔ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کے ارادہ کن فیکون کا فیض ہمیں نصیب ہوتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو سوال ہے، ایک بچے نے کیا ہے کہ ہم عرب ملک میں ہوتے ہیں، یہاں دھوبی حضرات مسلمان نہیں ہیں اور ان کے پاس کپڑے دھلائی کے لیے جاتے ہیں، مسلمانوں اور کافروں کے اکٹھے آتے ہیں اور وہ اکٹھے دھو دیے جاتے ہیں، تو کیا ہم وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے کپڑے کفار کے کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھوتا ہے تو آپ کے کپڑے پاک ہیں۔ اگر کوئی وجہ نجاست اور نہ ہو جن کو شریعت نے پلیدی قرار دیا ہے، اگر وہ پلیدی آپ کے کپڑوں پر نہیں لگی تو کافر کے کپڑوں کے ساتھ دھونے سے آپ کی نماز ان کپڑوں میں ہو جائے گی اور ان پر پاکی کا حکم لگے گا، وہ کپڑے پاک ہیں۔ نمبر 2، ہمارے ہاں کھانا پکانے کے لیے جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، شاید کسی کمپنی میں ایسا ہوتا ہوگا، ہم ان کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ اگر کھانے میں کوئی پلید اجزاء شامل نہ ہوں
ناپاک اجزاء کھانے میں شامل نہ ہوں تو آپ کافر کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، اس کا کھانا جائز ہے۔ آج کل آپ محافل کے لیے نہیں آتے، اس معاملے پر لوگ تشویش کا شکار ہیں، تو بھائی ہم نے اپنے گھر میں جو ہماری بیٹھک ہے وہاں لکھ کر یہ لگا رکھا ہے کہ دھند کی صورت میں سفر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ہم بہت کرم فرمایا اللہ نے، ہم دھند میں سفر کر رہے تھے اور بہت قریب سے ہمیں ایکسیڈنٹ چھو کر گزر گیا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی آئندہ ہم دھند میں سفر نہیں کریں گے۔ تو اس دن سے ہمارا یہ ہے طریقہ کہ جب دھند پڑ جائے اور اتنی شدید ہو جائے کہ سفر کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ہم سفر نہیں کرتے۔ ہم نے یہ لکھ کر بھی لگایا ہوا ہے اور دوستوں کو بھی پتہ ہے، تو جو نئے دوست ہیں وہ اس کو نوٹ فرما لیں کہ دھند کی حالت میں سفر نہیں کیا جائے گا۔ تو میں تمام اپنے پیاروں سے یہ کہوں گا کہ اگر زندہ رہیں گے تو بیان ہوتے رہیں گے، اگر زندہ رہیں گے تو بیان ہوتے رہیں گے، لیکن اگر آپ ہمیں کھو دیں گے تو پھر بھائی بیان تو ہوتے رہیں گے، ہم بیان کرنے والے نہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، غصہ نہ کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، تو ہم آپ کے انتظامات کے قائل ہیں، آپ کی محبتوں کے قائل ہیں، مگر آپ بھی یہ شفقت فرمایا کریں کہ یہ ایک عذر ہے دھند، تو اس عذر سے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتے ہیں کہ اگر اندھیرا شدید ہو اور موسم انتہائی شدید خراب ہو جائے تو آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، مسجد میں نہ آئیں، تو آپ بھی رعایت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بیمار کو رعایت دیتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ نہ رکھیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر آپ شدید علیل ہیں تو آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، گھر میں پڑھ لیں۔ تو آپ بھی مہربانی فرمائیں اور شفقت فرمائیں، ہمیں تھوڑی سی رعایت دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ریپلیس کریں، اس ڈیٹ کو آگے کریں، جب ہم فارغ ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ تبلیغی سلسلہ ہے اور اس کو چلتے رہنا چاہیے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور مسجد میں ایسی چیزیں پرووائڈ کی جن سے ہمیں، ہمارے علاقے کو، یہاں کے لوگوں کو، یہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے گاؤں میں کیوں اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا، تو یہی وجہ تھی اس کی۔ شہروں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، مگر یہاں ہمارے دیہی علاقے میں یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، تو جہاں میسر نہیں ہیں وہاں پر دینا ہمارا مشن تھا، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اور کامیابیاں ہم حاصل کریں گے، اور یہ چلے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ اور دوسری، ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ نے مسجد اتنی دور کیوں بنائی ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے؟ بھئی ہم نے تو بڑی آسانی دی ہوئی ہے آپ کو۔ پرانے بابے تو اتنی دور پہاڑیوں پر جا کر بیٹھتے تھے کہ وہاں پر چڑھنا ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو بابے سے کسی نے پوچھا کہ بابا آپ اتنی مشکل جگہ کیوں رہتے ہیں؟ تو فرمایا ہر گزرنے والا نہ آئے، جو ملنا چاہتا ہے، طلب رکھتا ہے، وہ آ جائے۔ اب ایسے ہی کوئی گزر رہا ہے تو کہتا ہے میں بھی ہوتا جاؤں، وہ نہ آئے، وہ آئے جس کے اندر تڑپ ہے۔ اب جس کے اندر تڑپ ہوگی وہ دریا چیر کر بھی آ جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ نہیں دیکھتا کہ گڑھا کچا ہے یا پکا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ راستہ کچا ہے یا پکا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کے اندر تڑپ ہوگی تو یہ کچے پکے راستے آپ کو بالکل بڑے اچھے اور ہموار لگیں گے۔ تو میں تو کہتا ہوں یہ اور مشکل ہو جائیں ہوتے ہیں، تو اگر یہ ابھی تو اچھی سڑک بنی ہوئی ہے نا، یہ اور خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے وہ جو کہیں کہ دریا بھی راستے میں حائل ہوا تو ہم گھڑا نہیں دیکھیں گے، ہمیں وہ چاہیے، رش نہیں چاہیے، تڑپ والے اور طلب والے چاہیے، اور وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہاں ڈیرہ ہی اس لیے لگایا ہے کہ سارے نہیں چاہیے کہ جی ہم گزر رہے تھے تو سوچا سلام کرتے جائیں، ایسے سلام کی ضرورت نہیں ہے، آپ دور سے ہی کریں۔ ہمیں وہ چاہیے جو تڑپ اور طلب والے، تو نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ میرے سارے بچوں کو جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ معاونت کرتے ہیں، اللہ میرے بچوں کو اس کا اجر عطا فرمائے اور جزائے خیر سے نوازے۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو اللہ جزائے خیر سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن